السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اقسام الکلام کا ایک پارٹ المضاف والمضاف الیہ۔ المضاف والمضاف الیہ، سب سے پہلے اس کو آپ نے صحیح سے پڑھنا ہے۔ یہ ہے المضاف والمضاف الیہ۔ المضاف والمضاف الیہ کو انگلش میں کنجکشنز کہتے ہیں۔ اردو میں مضاف جو ہے وہ نسبت ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے اور مضاف الیہ اس نسبت کو مکمل کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے دو پارٹ ہیں، ایک پارٹ ہے مضاف اور دوسرا پارٹ ہے مضاف الیہ۔ اب ہم مثال سے سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے مضاف۔ یہاں پہ مثال کو دیکھیں، بیت اللہ، کیا ہے یہ؟ بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر۔ تو بیت یہاں پہ مضاف ہے، اللہ یہاں پہ مضاف الیہ ہے، تو بیت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور یہ کون ظاہر کر رہا ہے؟ مضاف ظاہر کر رہا ہے، بیت ظاہر کر رہا ہے۔ بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، یعنی یہ گھر کسی اور کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ جو نسبت اور جو ملکیت ظاہر کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ مضاف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس میں بیت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ جو گھر ہے وہ صرف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مضاف جو ہے وہ نسبت کو ظاہر کرتا ہے، مضاف الیہ جو ہے اس نسبت کو مکمل کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ان کے فردر رول پڑھنے۔ اس مضاف الیہ کے اپنے رولز ہوتے ہیں اور مضاف کے اپنے رول ہیں اور مضاف الیہ کے اپنے رول ہیں۔ مضاف کے رول یہ ہیں کہ یہ ہمیشہ ال کے بغیر آتا ہے، یہ ال کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، یہ تنوین کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تنوین کس کا گروپ نیم ہے؟ تنوین گروپ نیم ہے دو زبر دو زیر دو پیش کا، یعنی کہ فتحتان ضمتان اور کسرتان کا گروپ نیم ہوتا ہے تنوین، ٹھیک ہے۔ اور مضاف جو ہے وہ آپ کو 50% حالت مرفوع میں ملے گا، یعنی اس پہ ہمیشہ نہیں 50% پہ رف لگا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اکثر جملے کے شروع میں آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایگزامپلس دیکھیں، خلیل، کتاب، اسم، باب۔ خلیل یہ مضاف ہے، اس لیے اس کے شروع میں ال نہیں لگایا گیا اور لاسٹ میں اس کی ڈبل اعراب نہیں لگائی گئی، کیونکہ اس کا رول الاؤ نہیں کرتا کہ اس پہ ڈبل اعراب لگائے جائیں، کیونکہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس میں سنگل اعراب میں سے کچھ بھی لگ سکتا ہے، 50% اس میں رف لگتا ہے، سنگل اعراب میں سے رف نصب جر میں سے کچھ بھی اس میں لگ سکتا ہے، لیکن اس میں ڈبل اعراب نہیں لگ سکتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہے مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کا رول یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ال کے ساتھ آتا ہے، دوسرا اس پہ ہمیشہ زیر لگا ہوتا ہے آخر میں، یہ کانسٹنٹ ہے، یہ چینج نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ ال کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ اور دوسرا یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو جر کے ساتھ ملے گا، کبھی بھی آپ کو رف نصب کے ساتھ نہیں ملے گا اور نہ ہی ڈبل اعراب کے ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک ہی اعراب ہے، وہ ہے جر، یہ کانسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایگزامپلس کو آپ غور سے دیکھیں۔ خلیل اللہ، یہ ہے مضاف اور یہ ہے مضاف الیہ۔ خلیل ال نہیں ہے اور ڈبل اعراب بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا رول الاؤ نہیں کرتا۔ خلیل اللہ، شروع میں دیکھیں اس کے ال لگا ہوا ہے، الف لام، دین اس کے آخر میں یہ کون سی حالت میں ہے؟ حالت مجرور، اس پہ جر لگا ہوا ہے۔ کتاب اللہ، کتاب رف، دین یہاں پہ کیا ہے؟ جر، الف لام اینڈ جر، یہاں پہ الف لام اینڈ جر، الف لام اینڈ جر، شروع میں دیکھ رہے ہیں آپ کو الف لام ایڈ کیا ہوا ہے، لاسٹ میں جر ہے۔ اب اس کے میننگس ہم پڑھتے ہیں اردو میں۔ خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دوست، خلیل اللہ، تو یہ دوست کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ وہ دوست کس کا ہے؟ کسی اور کا نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، کتاب اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، کتاب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ مضاف جو ہے نسبت کتاب کی کس کی طرف کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہا ہے، وہ کسی اور کی نہیں، اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اسم اللہ، اسم اللہ، اسم کا مطلب ہے نام، اسم اللہ اللہ تعالیٰ کا نام، نام کس کا ہے؟ مضاف جو نسبت ظاہر کر رہا ہے اسم کی، نام کی، وہ کس کی طرف کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کسی اور کا نام نہیں ہے۔ دین لاسٹ ون از باب المدرستی، باب المدرستی، باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، مدرسہ کا مطلب ہے اسکول، باب المدرستی اسکول کا دروازہ۔ تو یہ دروازے کی جو نسبت ہے، مضاف جو نسبت کر رہا ہے کس کی طرف کر رہا ہے؟ مدرسہ کی طرف کر رہا ہے، باب المدرستی، تو دروازہ کس کا